کے اندر اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں بھی آپ بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے، میرے مکان میں، میری دکان میں، میرے کاروبار میں، ہر چیز کے اندر جو ہے اضافہ ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتلا دیا۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو، کاروبار کے اندر ترقی ہو اور برکت ہو، تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ کام کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ غرض ہے کہ ہر نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، انسانوں سے گلہ کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت تھوڑے سے بندے جو ہیں میرا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ تو اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ گلہ کیا ہے اللہ نے، ناشکر ہو تم۔ اور اللہ رب العزت کے احسانات میرے عزیز اللہ کے ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم 13ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے گھر دیا ہے، مکان دیا ہے، بیوی بچے عطا فرمائے ہیں، کاروبار دیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ اور ہمارے جسم کی جو بناوٹ ہے، آنکھوں کا صحیح طریقے سے دیکھنا، کانوں کا اچھی طریقے سے سننا، پیٹ کے اندر کی تمام چیزوں کا ہضم ہو جانا، کھانے کا اچھی طریقے سے ہضم ہو جانا، ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جانتے ہی نہیں کہ کیسے شکر ادا ہوگا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گلہ ہوتا ہے، یار میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، میرے پاس میں یہ نہیں ہے، میرے پاس میں وہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کے اندر آتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے نماز کے لیے، ننگے پاؤں، چپل ہی نہیں ہے۔ دل کے اندر خیال آیا کہ الہ العالمین تو نے مجھے پیدا تو کر دیا، مجھے دینے کے لیے تیرے پاس میں جوتی اور چپل بھی نہیں، ننگا پھرتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ دل کے اندر یہ بات آئی، آگے چلے، آگے چلنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور بیچارہ دونوں پاؤں سے ہی معذور ہے، دونوں ٹانگیں رانوں سے ختم ہے، دل کے اوپر چوٹ لگی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو جوتیوں اور چپلوں کی شکایت کر رہا تھا، اس بیچارے کے پاس میں تو ٹانگیں ہی نہیں ہے، اس کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، اور جب ہے قدر ہی نہیں ہوتی۔ اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، قدر ہی نہیں ہے، اللہ نہ کرے چھن جائے پھر قدر ہوتی ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، شمار نہیں کر سکتے ہم، پھر کیا کریں؟ بس یہی اللہ تیرا شکر ہے، ہر نعمت کے اوپر اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے ہم عادی ہو جائیں۔ ہم سے زیادہ انگریز بچوں کو سکھلاتا ہے، ہمارے یہاں بچوں کی تربیت نہیں ہے، خود ہماری تربیت نہیں، بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
کہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو میری سیٹ کے برابر میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو چاول کھلا رہی تھی چمچ کے ذریعے سے۔ تو وہ جب بھی اس کے منہ کے اندر چمچ ڈالتی چاول کا تو کہتی کہ بیٹا کہو تھینک یو، بچہ کہتا تھینک یو، پھر ڈالتی تھینک یو کہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تقریباً 30 یا 35 مرتبہ اس عورت نے بچے سے تھینک یو کہلوایا، اور معصوم سا بچہ ہے، چھوٹی ساری عمر ہے۔ جب ابھی سے ہی بچوں کی گھٹیوں کے اندر یہ ڈال دیا جائے گا تو یہ بچہ آگے چل کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ناشکری کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، سوال ہی نہیں۔ ابھی سے ہی بچوں کی تربیت کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ کاروبار کیسا؟ بڑا مندہ ہے۔ کاروبار کیسا ہے؟ بس گزارا ہے، گزارا چل رہا ہے۔ بلکہ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسا کاروبار ہے؟ کہ جی حضرت بس گزارا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا، کہا حضرت نے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایک شپت رسید کروں۔ وہ بندہ ایسا تھا کہ اکیلے اپنے بلبوتے کے اوپر تقریباً 40 گھرانوں کا خرچہ اٹھا سکتا تھا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ جی بس گزارا ہے۔ لوگوں کی زبانیں پتہ نہیں گھس جاتی ہیں کہتے ہوئے، زبانوں کے اوپر یہ جاری کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، پتہ نہیں جاری کیوں نہیں ہوتا ہے۔ عادت ڈالیں اس بات کی، عادت ڈالیں۔ اللہ رب العزت کو شکر گزار بندہ بے انتہا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ الہ العالمین میں آپ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ آپ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں میرے اوپر کہ اگر ایک نعمت کے اوپر ساری زندگی سجدے کے اندر سر ڈال کے شکر ادا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میرے کلیم، اگر واقعتاً آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے الآن شکرتنی، تب آپ نے ہماری نعمتوں کا حق ادا کر دیا، شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہ ہم بھی یہ کہ اللہ کس کس نعمت کا، بس یہ ہے اے اللہ اگر ایک نعمت کا بھی ہم ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور آپ کی تو بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، بے شمار، ان گن، لا تعداد، بچپن سے لے کے اب اور اب سے لے کے بڑھاپا تا حیات، کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ بچپن سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ کی کا شکر ادا ہی نہیں ہوتا ہماری زبان کے اوپر۔ اللہ رب العزت کو شکر گزار بندہ بے انتہا پسند ہے، بے انتہا پسند ہے۔ قرآن کریم میں کہا نہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، تم جو ہے شکر ادا کرنا شروع کر دو، ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کے، تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، تم جو ہے شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے بیت اللہ کے اندر، اور وہیں پر ان کی گزر بسر ہوتی رہی، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
تو وہیں قبیلہ بنو جرہم کی کسی لڑکی سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد میں گزر بسر ہو رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جنگل تشریف لے گئے شکار کے لیے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ گھر کے اندر تو دیکھا کوئی بھی نہیں، بیوی ہے، بہو۔ فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہ جی وہ تو گئے ہوئے ہیں جنگل شکار کے لیے۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کیسے ہیں تمہارے خاوند؟ ٹھیک ہے۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کھانے میں کہ بس گزارا ہے۔ شکاری جو روزی ہے نا، یہ ہوائی روزی ہوتی ہے، کبھی شکار ملا کبھی نہیں ملا۔ روز کا معمول تو ہے نہیں، کبھی شکار ملا نہیں ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا، ہاں بھائی کیسی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ جی بس گزارا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو چار باتیں ادھر ادھر کی اور کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں، اور آئے تو اسماعیل سے میرا سلام عرض کر دینا، اور کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل لے۔ چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل لے۔ چلے گئے۔ بعد میں اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ بیوی نے عرض کر دیا کہ صاحب ایسے ایسے ایک شخص آئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے آپ کے بارے میں، کہ پھر چلتے وقت انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل لے۔ اب وہ کیا سمجھے؟ وہ سمجھے نہیں کہ کیا کہہ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے، ابراہیم علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے یہ جو کہا نا کہ گھر کی چوکھٹ بدلنے، لہذا آپ نے ناشکرانی کی اور آپ کو اب جو ہے طلاق ہے، آپ بالکل فارغ جا سکتی ہیں۔ سال دو سال کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا پھر آنا ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ اتفاق کی بات، اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پہ نہیں ہے، گئے ہوئے ہیں جنگل۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہ جی الحمدللہ۔ خاوند کیسے ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے، بہت پیارا ہے، اللہ کا نبی ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ روزی کا معاملہ کہ جی اللہ کا شکر ہے، مل جاتا ہے اللہ کا شکر ہے، کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، اور جب آئے نا اسماعیل تو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ ذرا اس چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ چلے گئے۔ جانے کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام آئے۔ فرمایا بیوی نے کہ ایسے ایسے ایک صاحب آئے تھے، کہ کیا کہا؟ سلام عرض کیا ہے آپ کو، اور کچھ کہا؟ کہ چلتے وقت کہہ کے چلے گئے کہ جناب اپنی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ فرمایا وہ میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے بارے میں کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کی حفاظت کریں، یعنی آپ کو اپنے نکاح کے اندر برقرار رکھیں۔ تو ان کو طلاق دینے کی وجہ کیا ہوئی؟ طلاق دینے کی وجہ یہ ہوئی پہلی بیوی کو، کیونکہ اس نے ناشکری کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کی بیوی ہو اور ناشکری کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، خود نبی کو پسند نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اور دوسری بیوی نے جو ہے لہذا شکرانے کے الفاظ کہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر جو ہے شکر ادا کریں۔ جسے یہاں کل آیا تھا نا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو نا، پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، سمجھ رہے نا؟ کتنی نعمتیں ہمارے اندر ایسی ہیں ہم جانتے ہی نہیں۔
آنکھ ہے صحیح سالم دیکھ رہی ہے، اس کی قدر ہے؟ کوئی قدر نہیں ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے یہ ختم ہو جائے پھر دیکھو قدر کیسی ہوتی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ آنکھ کی پتلی جو ہے نا یہ کٹ گئی، ختم۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب ہر گھنٹے کے بعد میں آپ کو اپنی آنکھ دھونی پڑے گی، ہر گھنٹے کے بعد میں آپ کو اپنی آنکھ دھونی پڑے گی۔ کہ کیوں؟ ہوا کے اندر، فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھ کی جو پتلی ہے وہ صفائی کا کام کرتی ہے۔ آپ کی پتلی ہے نہیں، لہذا ہوا کے جو ذرات ہیں، فضا میں جو ذرات ہیں وہ آپ کی آنکھ کے اندر پہنچیں گے، اور اگر آپ نے اپنی آنکھ کو دھویا نہیں تو گرد و غبار یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں آپ کی آنکھ کے اوپر جا کے جم جائیں گے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ چھوٹی سی جو پتلی ہے یہ کتنی کام کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کانپور کے اندر ایک بڑے نواب تھے، بڑے نواب۔ ان کے یہاں جانا ہوا، جانے کے بعد میں کھانا وغیرہ جب لگا تو حضرت سے کہا کہ حضرت کھانا کہ آپ بھی آ جائیے۔ فرمایا کہ حضرت میں نہیں کھا سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ بس ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی غذا یہ ہے کہ آپ کو شوربہ نکال کے کسی کپڑے میں اس کو نچوڑ کے جو ہے آپ کو وہ پینا ہے، بس۔ یہ کوٹھی، یہ محل، یہ بنگلے، یہ زراعت، یہ کھیت، یہ تمام کی تمام میرے لیے بیکار ہے، نہیں کھا سکتا۔ اپنی من چاہی من مرضی کی غذا نہیں کھا سکتا میں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے پتہ چلے گا پیٹ کے اندر کھانے کا پہنچنا اور آسانی سے نکل جانا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں ایک صاحب کے یہاں میرا جانا ہوا تو کھانا وانا کھایا، فرمایا کہ آپ یہاں پہ لیٹ جائیے۔ فرمایا کہ نہیں حضرت میں بیٹھے بیٹھے رات گزاروں گا۔ کہ کیوں؟ بستر کا فرمایا کہ نہیں حضرت اگر میں لیٹ گیا نا تو منہ کے ذریعے سے سارا کا سارا کھانا باہر آ جائے گا، سارا کا سارا کھانا۔ تو میرے بھائی اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر شکر ادا کریں، سمجھ رہے نا؟ نعمتیں ہیں قدر کریں، جب چلی جائیں گی نا پھر قدر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مالدار کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں ایک فقیر کے پاس لے کے آئے، اور اس کا گزارا بہت تنگ تھا۔ مالدار سے کہا تمہارے پاس میں روپیہ پیسہ ہے اور اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے، لہذا تم جو ہے قدر کرو، اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے نا اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو۔ فقیر کا ہاتھ پکڑا، ایک مریض کے پاس لے کے چلے گئے، اور لے جانے کے بعد میں کہا تم فقیر ہو اور بیمار نہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرو، سمجھ رہے نا؟ پھر اس مریض کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں ایک کافر کے پاس لے کے گئے کہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں بیمار بنایا ہے، کافر نہیں بنایا ہے۔ غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر بندے کو شکر کے اوپر ڈال دیا، ہر بندے کو شکر کے اوپر ڈال دیا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا حمد والے کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کے اندر چلی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون حضرات ہیں؟ حمد والے سے کون مراد ہے؟ فرمایا ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، کسی بھی حال میں اللہ کی نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کے اوپر جو ہے شکر ادا کریں۔ قرآن کریم نے کہا نہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم چاہتے ہو کہ نعمتوں کے اندر اضافہ ہو تو پھر ہماری نعمتوں کے اوپر جو ہے شکر ادا کرو، جب شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے پھر ناشکری کی نا تو سمجھ لو پھر میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے، میرا عذاب بھی پھر بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کی جو ہے قدر کریں، اور اللہ رب العزت کی ہر نعمت کے اوپر جو ہے شکر ادا کرنے والے بن جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بچوں کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، یہ تو زبان کے اوپر جاری ہونے چاہیے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کام کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں خیر و عافیت سے؟ جی الحمدللہ۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اگر ان کو ہم ادا کریں گے نا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ نصف المیزان۔ الحمدللہ کہنے سے، صرف الحمدللہ ایک مرتبہ کہنے سے آسمانوں یہ زمین پلڑا جو ہے ترازو قیامت کے دن جس کے اندر نامہ اعمال تلیں گے، یہ پورا کا پورا ترازو جو ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اس پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے نا، جس کے اندر قیامت کے دن تمام انسانوں کے نامہ اعمال تولیں گے، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ اس کے درمیان کی تمام چیزیں اس پلڑے میں ڈال دی جائیں، اس پلڑے کے ایک کونے کے اندر ہی آ جائیں گی، بھر نہ سکیں گی، مگر الحمدللہ ایک مرتبہ کہنے سے اس پلڑے کو بھر دیتا ہے، اس میزان کو ایک مرتبہ۔ سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ کہنا یہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی اپنی زبانوں کے اوپر جو ہے یہ الفاظ جاری کریں، بچے کو بھی سکھائیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، شیعہ ہیں، عاصی ہیں، نافرمان ہیں، تیرے کرم کی امیدوار ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما، ساری امت کو معاف فرما، ہمارے تمام اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، رشتہ دار سب کی ہی مغفرت فرما، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کو ہی معاف فرما، ایک ایک امتی کو معاف فرما، ساری امت پہ اپنا کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ایک ایک نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ارتداد سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دونوں جہان میں عافیتوں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ میں رکھیے، وقت آخر آئے تو کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرمائیے۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ بچے بچیاں جوان ہیں، اللہ غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔
اے اللہ پیغمبر کی غلامی نصیب فرما، صحابہ والا ایمان عطا فرما، صحابہ والی زندگی عطا فرما، پیغمبر کی ایک ایک سنت کے اوپر چلنے والا بنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ مختصر سی دعائیں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم